السلام علیکم ناظرین، میرا نام نگینہ ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میری شادی ہونے والی تھی اور میرے شوہر کا نام نبیل تھا۔ میرے شوہر کی عمر تقریباً 22 سال تھی اور وہ ایک خوبصورت اور گبرو جوان تھا۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ ہم 2 بہنیں اور امی ابو۔ میرے ابو کا اپنا کاروبار تھا۔ ابو کو کپڑے کی دکان تھی، اسی لیے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے شوہر نبیل مجھے کالج میں ملے تھے اور ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ابو سے بات کی تو میرے ابو امی نے میرا رشتہ میرے شوہر نبیل سے طے کر دیا تھا، کیونکہ نبیل بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میری امی کو اپنے جیسے ہی امیرہ کبیرہ گھرانے والے چاہیے تھے۔ اسی لیے انہوں نے بآسانی ہی میرا رشتہ میرے ہونے والے شوہر نبیل سے طے کر دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن سمینہ، اس کی عمر 15 سال ہے اور وہ بہت شرارتی ہے۔ وہ نبیل کو بہت تنگ کرتی تھی اور میرے سے موبائل لے کر نبیل سے بات چیت کر لیتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا تھا کہ تم نبیل سے بات مت کیا کرو، کیونکہ اس سے بات کرنے کا حق میرا ہے اور وہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتی تھی اور وہ شرارتاً نبیل سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ نبیل بھی میری چھوٹی بہن سمینہ سے بات کر کے بہت خوش ہوتا تھا اور اب وہ فرمائش کرنے لگا تھا کہ میری سمینہ سے بات کروایا کرو۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر میری چھوٹی بہن پر بھی نظر رکھے اور اس سے بات کرے، لیکن دن بدن نبیل کا دھیان سمینہ کی طرف جا رہا تھا اور مجھے اس بات کی کافی ٹینشن تھی۔ ایک دن میں نے کالج سے واپس آئی تو سمینہ گھر پر ہی تھی، جو کہ اس کے پیپر ہو گئے تھے اور وہ گھر پر ہی رہتی تھی، اور میں جب کالج جاتی تھی تو میرا موبائل سمینہ کے پاس ہوتا تھا۔ جب میں واپس آ کر اپنے کمرے میں آئی تو میری چھوٹی بہن سمینہ میرے ہونے والے شوہر نبیل سے ویڈیو کال کر رہی تھی اور وہ ایسی حالت میں تھی کہ مجھے دیکھ کر شرم آنے لگی تھی اور میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا تھا اور کافی باتیں سنائی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر نبیل کی بھی کافی کہ تم میری بہن کے ساتھ ہی چکر چلا رہے ہو، تو وہ معافی مانگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے نبیل سے ملنے کا پلان بنایا تھا اور میری دوست نے ایک ترکیب بتائی تھی کہ تم نبیل سے شادی سے پہلے ہی ملو اور اس کے ساتھ میاں بیوی والا کھیل کھیل لو، اس کے بعد نبیل کا دھیان تمہاری طرف ہو جائے گا اور وہ تمہاری بہن سے بات نہیں کرے گا۔ مجھے بھی اس کی یہ ترکیب اچھی لگی تھی اور میں نے نبیل سے ملنے کا پلان بنایا تھا۔ نبیل نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور مجھے وہاں لے کر پہنچ گئے تھے۔ مجھے بھی نبیل سے میاں بیوی والا کھیل کھیلنے کی کافی جلدی تھی۔ جب ہم کمرے میں گئے تو نبیل میرے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے تھے۔ میں نے اس کو کافی ڈانٹا تھا کہ تم میری بہن سے ایسا چکر چلا رہے ہو۔ اس نے میرے سے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے ابھی تک اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور بس وہ میرے سے ویسے ہی بات کرتی ہے۔ میں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ اب تمہاری ساری خواہش میں ہی پوری کروں گی، میری بہن سے ایسا تعلق نہیں رکھنا۔ اس کے بعد میں نبیل کے پاس جانے لگی تھی اور اس سے وہ سب کچھ کرنے لگی تھی، جس کو کرنے کے بعد مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ نبیل نے مجھے اچھی طرح مطمئن کیا تھا اور میں نے اس کی ساری تمنا پوری کر دی تھی اور اس کو یہ تاکید کی تھی کہ اب میری بہن پر نظر رکھنا بند کر دو۔ نبیل بھی میری بات مان گیا تھا اور میرا دیوانہ ہو گیا تھا اور میری چاہت میں پاگل تھا۔ اب وہ دوبارہ میرے بارے میں ملنے کی تمنا کرتا اور میں اس کی تمنا کو پورا کر دیتی تھی اور اس سے مل کر خود بھی سکون لے لیتی تھی۔ اس طرح میں نے اپنی بہن سمینہ کو اپنے ہونے والے شوہر نبیل سے جدا کر دیا تھا اور اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ تقریباً 2 سال بعد میرے ماں باپ نے میری شادی نبیل سے طے کر دی تھی اور پھر اس کے بعد کبھی بھی میں نے نبیل کو اپنی بہن سمینہ سے ملنے نہیں دیا تھا۔ میں اس کو راضی رکھتی تھی اور میرے امی ابو نے سمینہ کی بھی شادی کر دی تھی اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور یہ کہانی اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں کہ اگلے دوست بھی یہ کہانی سن سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔